بہت کوشش کی، چاہتی تو اس کے گھر جا سکتی تھی کیونکہ وہ مالا کا چچا زاد تھا اور یہ بھی ایک قریبی رشتہ تھا۔ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اس تقریب سے پہلے میں نے کبھی اس کو کیوں نہ دیکھا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خالو ہم سے زیادہ میل جول نہ رکھتے تھے۔ ایک دن میں کالج آتے ہوئے شامیر کے بارے سوچتی جا رہی تھی۔ میں آج اکیلی تھی، اس لیے جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رک گئی۔ دیکھا تو گاڑی میں وہی بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ میں نے کہا، جی، آپ میرے کازن کے چچا کے بیٹے ہیں، اور بھی تو کچھ آپ سے استدعا کی تھی۔ آپ شامیر ہیں، یہی کہا تھا نا؟ آپ نے مجھے بھلانا نہیں، سو تم نے بھلا دیا مجھے۔ تبھی بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ بھلا تو آپ نے دیا ہے۔ میری بات سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ میری گاڑی میں بیٹھو، تم سے نہایت ضروری بات کرنی ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلانے لگا۔ میں منہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا، ثانیہ، تم نہیں جانتی کہ میں نے یہ 2 سال کیسے گزارے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں آیا جب تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں۔ رابطہ اس لیے نہ کیا کہ کہیں تم بدنام نہ ہو جاؤ، کہیں تمہاری عزت پر حرف نہ آ جائے۔ اب بتاؤ، اگر تم مجھ سے شادی پر راضی ہو تو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں؟ تم کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا، اور وہ کھیل اٹھا۔ میرا رنگ بھی سرخ پڑ گیا۔ تبھی اس نے قریب اتار دیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ گاڑی سے اترتے کوئی دیکھ نہ لے۔ شکر ہے کہ کسی نے مجھے نہ دیکھا، ورنہ خدا جانے کیا ہو جاتا۔ بتا نہیں سکتی اس دن میں کتنی خوش تھی، جیسے وہ صرف میرا ہو۔ سبھی پوچھ رہے تھے کہ کیا بات ہے، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، جس پر میں مسکرا دی۔ پھر اگلے دن اس کے امی ابو آ گئے اور انہوں نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ بھلا والدین کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اتنے امیر لوگ، لڑکا خوبصورت کہ ہر لڑکی اس کی شریک حیات بننے کی آرزو کرے۔ امی ابو نے ہاں کہہ دی۔ مجھ کو پھولوں کے زیور پہنائے گئے۔ کیا بتاؤں وہ کیسا خوبصورت دن تھا جب میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میرے سپنے چاند سورج اور ستاروں سے مزین تھے۔ میرے خواب کو تعبیر مل گئی تھی۔ اس کے بعد ہر آن ہر لمحہ بس میں نے شامیر ہی کے خواب دیکھے۔